اب حضرت امام حسین کھڑے ہوئے یزید کی فوج کے سامنے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے. کوفہ کے لوگ جانتے تھے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نکلے نہیں. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے برا سامنا ہوا, سب سے تکلیف دہ واقعہ ہوا, کیونکہ لوگ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, لا الہ الا اللہ کو بھول گئے. یا اللہ, کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. خوف کے بت کے سامنے جھک گئے اور ظلم ہوا. اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ثانیہ ہوا. میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, ہر دور میں یزید ہوتے اور ہر دور میں یزید لوگوں کے اوپر خوف طاری کر کے, ڈرا کے, دہشت ڈرا کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو غلام بناتے ہیں. میرے پاکستانیوں کہ توڑ دو یہ خوف کے بت کو توڑ دو. میری کال کے لیے تیار ہو میری بہنیں, آپ بھی تیار ہو. ہماری پاکستان کی خواتین بھی آج اس حقیقی آزادی کی جنگ میں پوری طرح شرکت کرے گی. میرے نوجوان, آپ نے سب سے زیادہ تیار ہونا ہے. لیکن ہر پاکستانی کو میں آج کہہ رہا ہوں, آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر, جب تک میں زندہ ہوں, میں انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھی کروں گا, ان کو شکست بھی دوں گا. وہ سارے سن رہے ہو آج, میری آج غور سے بات سن لو. میں اگر ان حربوں سے اگر آپ کا خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, جو لوگ مجھے 50 سال سے جانتے ہیں, جو مجھے جانتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ جتنا یہ کرو گے اتنا اور زور سے میں آپ کا مقابلہ کروں گا. ہر پاکستانیوں کو میں آج کہہ رہا ہوں, تیاری کرو آپ سب. اور میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, میں حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہوں, میں جہاد کی بات کر رہا ہوں, میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو میرے لیڈر قائد اعظم نے جدوجہد کی, اور میرا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال کی جو سوچ تھی, اس پاکستان کو اگر ہم نے, وہ پاکستان جس نے ایک عظیم قوم بننا تھا, جدھر دنیا میں ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہونی تھی, جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اے اللہ, تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے, ہم کسی امریکی کے سامنے نہیں جھکتے, ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے, ہم خوف کے بت کے سامنے نہیں جھکتے. میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں, عہد لینے آیا ہوں. ہم نے اقبال کا شہید بننا ہے, ہم نے کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. میرا لیڈر قائد اعظم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی آزاد آدمی تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھے. قرآن میں اللہ کہتا ہے, میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو. شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے, عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی, کیونکہ اس نے تکبر تھا کہ میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا. اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہے. اور قرآن میں تو یہ بھی ہے, جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے اوپر چلا جاتا ہے, لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے. ہمارے اوپر ہے, ہم
کو جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں؟ پاکستانیوں، آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی. جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے، آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی. ہم سب اٹھ جائیں گے. 22 کروڑ لوگ ہیں، لیکن یہ چور اور ڈاکو پیسے کے غلام اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا.